بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کا ہمارا عنوان ہے قیامت کے دن ایک دوسرے کو لوگ کیسے بھول جائیں گے۔ میری پیاری بہنیں، میرے بھائیوں، آج ہم ایک نہایت اہم اور ایمان کو تازہ کرنے والے موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے قیامت کے دن لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کیوں بھول جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت کے دن کے حالات کو بہت ہی خوفناک انداز میں بیان فرمایا ہے۔ قیامت کا وہ دن ایسا سخت ہوگا، انسان اپنے سب سے محبوب ترین ہستیوں کو بھی بھول جائے گا۔ نہ ماں کا خیال، نہ باپ کی محبت، نہ بچے کی فکر، نہ بیوی کا احساس، نہ دوستوں کی دوستی۔ صرف ایک ہی فکر ہوگی، میں کیسے بچوں۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر انسان کہے گا نفسی نفسی، یعنی بس میں بچ جاؤں۔ دنیا میں انسان دوسروں کے لیے قربان ہونے کو تیار رہتا ہے۔ ماں اپنے بچے پر جان نثار کرتی ہے، باپ بچوں کی خوشی کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، دوست ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن یہ محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ابس میں فرماتے ہیں، ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا، اور ماں اور باپ بھی اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھی بھاگیں گے۔ سوچئے، ماں اور بچہ جو دنیا میں جدا نہیں ہوتے، قیامت کے دن ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی بخشش کی فکر ہوگی، ہر ایک اپنے نامہ اعمال کا بوجھ اٹھائے ہوا ہوگا، ہر ایک کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ ہر انسان کے اعمال کا بوجھ اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ اس بوجھ کی وجہ سے انسان کی کمر جھک جائے گی، آنکھوں میں خوف ہوگا، دل کانپ رہے ہوں گے، قدم لرز رہے ہوں گے۔ ایسے میں کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا۔ اس دن رشتے باقی نہیں رہیں گے، نہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے۔ دنیا کے رشتے، دنیا کی محبت اگر ایمان کے ساتھ نہ ہو تو قیامت میں سب بیکار ہے۔ دنیا کی محبت آخرت میں دشمنی بن جائے گی۔ قیامت کے دن دوست دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ دنیا میں گناہوں پر ملنے والے دوست ان کے دشمن بن کر کہیں گے، یہی تھا جس نے مجھے گمراہ کیا تھا۔ اگر رشتے اللہ کے لیے ہوں، محبت دین کی بنیاد پر ہو، تعلقات نیکی پر قائم ہوں، تب وہ دوستی اور محبت قیامت میں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ اپنے دوستوں کے لیے شفاعت کریں گے، لیکن یاد رہے ہر شفاعت اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ صرف ایمان والے ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ظالم اور غافل اکیلے رہ جائیں گے۔ جہنم کے خوفناک منظر ہوں گے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھی بھول جائے گی، یعنی ماں اپنی ممتا بھول جائے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے، وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس دن سب کچھ واضح ہو جائے گا، کون مومن، کون منافق، کس نے کہاں وقت گزارا، کس نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی، کون تھا جو دین کی خاطر قربان ہوا، کون تھا جو دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اس دن مال دولت، شہرت، عہدہ سب بیکار ہو جائے گا، صرف ایمان اور نیک اعمال باقی رہیں گے۔ ہماری تیاری کیا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائی بہنوں، مائیں، ہم روز اپنے دوستوں میں مگن رہتے ہیں، دوستیاں، پارٹیاں، واٹس ایپ، دکھ سکھ کی باتیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ ایک دن یہ سب بھول جائیں گے۔ ہمیں چاہیے اپنے رشتوں کو اللہ کے حکم سے جوڑیں، ان کی رہنمائی کریں، گناہ سے بچائیں، دین کی محبت دل میں بیٹھائیں، تب ہمارا تعلق آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ نجات کا راستہ ہوتا ہے کیا؟
اس نجات کے اگر ہم بچ سکیں گے تو کس سے بچ سکیں گے؟ کیا راستہ ہے ہمارے نجات کا؟ نماز کی پابندی، قرآن سے تعلق، حقوق العباد ادا کرنا، والدین کی خدمت، گناہوں سے توبہ، اللہ کی رضا کے لیے محبت، ہر عمل میں اخلاص۔ یہ چیزیں ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچائیں گی۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے ہی انجام کی فکر میں ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، دنیا کے رشتے اور محبتیں بھول جائیں گے، اصل ساتھ ایمان اور نیک اعمال دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس دن کے ہولناک سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس دن کی بھی ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور ساتھ ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔